يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اور دینی بھائیوں، تبلیغی جماعت والے تعلیم کے حلقے میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب حدیث کی کیا رائے ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور اکابر علماء ہند و پاک کی رائے. میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل. میرے دینی بھائیوں، دراصل آج کل تبلیغی جماعت دو گروہ میں بڑھ چکی ہے اور جگہ بجگہ محض اکابر پرستی اور اندھ بھکتی کی وجہ سے آپس میں دست و گریبہ تک کی نوبت آ چکی ہے. یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ تبلیغی جماعت والے بعد نماز عصر یا فجر تعلیمی حلقے میں کون سی کتاب کی تعلیم کرے، اس پر بحث چھڑ چکی ہے. ایک گروہ کا کہنا ہے صرف فضائل اعمال کی تعلیم کی جائے، منتخب حدیث کی نہیں. دوسرے گروہ کا کہنا ہے منتخب حدیث ہی کی تعلیم کی جائے اور اس کو لازم پکڑا جائے. اب ایک منصف مزاج آدمی جو دعوت و تبلیغ کا قدیم اور پرانا ساتھی ہے، اس نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے رجوع کیا اور سوال بھیج کر معلوم کیا کہ تبلیغی جماعت والے کون سی کتاب کی تعلیم کرے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب حدیث کی. مساجد میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کون سی کتاب پڑھی جائے. اب پہلے سوال نامے کی عبارت سنیے جو انہوں نے دارالافتاء سے سوال کیا. سوال: الحمدللہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال کی اور منتخب حدیث کی تعلیم کرتے ہیں. اب کچھ لوگ منتخب حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ منتخب حدیث میں آسان احادیث اور قرآن آیات ہے. بعض لوگ تشریح کا بہانہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں کیا گیا ہے. جس حدیث کی تشریح کی ضرورت تھی اس کی تشریح کی جائے. بعض لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کرنے سے منع کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف منتخب حدیث ہی کی تعلیم کی جائے، کیونکہ مولانا سعد صاحب بڑی تاکید کے ساتھ صرف منتخب حدیث کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں. براہ کرم امت کو واضح کرے کہ حدیث پڑھنے سے منع کرنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، حدیث کے منکر کا اسلام میں حصہ ہوتا ہے یا نہیں. واضح انداز میں جواب عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ تو سوال تھا، اب جواب سنیے. دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے معکر مفتیان کرام نے دیا ہے. جواب کی عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں یعنی عالم باقاعدہ نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب حدیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دے، کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے. البتہ منتخب حدیث میں تشریح بہت کم ہے، اس لیے عوام کے لیے یہ کتاب زیادہ مفید نہیں. اس کے برخلاف فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی خوب تشریح کی ہے. مزید ذہن میں بات بیٹھ جائے اس کی واقعات بھی لکھے ہیں، لہذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا، اس میں زیادہ نفع پہنچے گا. دارالعلوم افتاء دارالعلوم دیوبند. میرے دوستو، میری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ کے حلقے میں بالکل اختلاف کو جگہ نہ دیں، آپسی اختلاف و انتشار کو دور کریں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی نہج پر کام کرے. اکابر پرستی اور اندھ بھکتی اختیار مت کیجیے. آپسی اختلافات سے تبلیغ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اکرام نے جو تعلیم کے سلسلے میں سجھاؤ دیا اس کو لازم پکڑے اور دونوں کتابوں کی تعلیم کو جاری رکھے. کبھی فضائل اعمال پڑھ لے، کبھی منتخب حدیث کی تعلیم کرے، اور وقت ہو تو کبھی کبھی دونوں کتابوں کی تعلیم کر لیا کرے، اختلاف نہ کرے. فضائل اعمال میں ترجمے کے ساتھ تشریح واقعات و حکایات بھی ہے جو عوام کو جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور منتخب حدیث جو صرف ترجمے کی کہیں کہیں تشریح ہے، عوام کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم کو ترجیح دے منتخب حدیث کے مقابلے میں. اور میں یہ بات بڑی وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ مساجد کے اندر منتخب حدیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. دارالعلوم دیوبند سے جو جواب دیا گیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے کہ مساجد کی تعلیم کے اندر فضائل اعمال کو پڑھنا اور عوام کے سامنے پیش کرنا
یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ فضائل اعمال کے اندر واقعات بھی ہے، ہر حدیث کی تشریح بھی موجود ہے، جبکہ منتخب حدیث میں کہیں کہیں تشریح کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر منتخب حدیث کی تعلیم کرتے ہیں تو بعینی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے، اپنی جانب سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے، اور میرے خیال میں فضائل اعمال کو پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا منتخب حدیث کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دارالعلوم دیوبند کے دونوں فتوے سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عوام کے لیے جو زیادہ نفع ہو، مفید ہو، اس کو عمل میں لایا جائے، اور میری رائے یہ ہے کہ دونوں کتابوں کی تعلیم کی جائے، فضل میں منتخب اور اصل میں فضائل اعمال کی۔ اور آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔